تبیانا لکل شیء، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ ہر چیز کو بیان کیا ہوا قرآن میں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ان چیزوں کو پیدا کرے گا to the day of judgment، قیامت کے قریب تک، جن کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے۔ ہوائی جہاز میں آج بیٹھتے ہیں ہم اور ہم سوچتے ہیں کہ ارے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر، آدمی چاند پہ جاتا ہے تو مہینے لگ جاتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام گئے نا چاند پر، کیا جنت جہنم، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 14، بلکہ اللہ کے قریب آج تک پہنچا۔ امریکہ قیامت کی صبح تک اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ چائنا اور جاپان رگڑ کر مر جائے گا، لیکن کوئی ایسا ینتر تنتر نہیں بنا سکتا ہے جو اللہ اور قدرت کے سامنے میں حاضر ہو جائے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ ارے دنیا والو، آج تم ہوائی جہاز پر اڑتے ہو، بناتے ہو تو اتراتے ہو، ہمارے نبی وہ تھے جو براق پر بیٹھ کر منٹوں سیکنڈوں کے اندر پورے ساتوں آسمان کا، عرش معلیٰ کا، جنت اور جہنم کے سیر کر کے آپ علیہ السلام زمین پر آ گئے تھے۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں کو اب سے 1450 سال پہلے کر کے دکھایا ہے جو آج لوگ کر کر اتراتے ہیں۔ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ارے جس چاند پر تم پہنچے ہو، آج ہمارے نبی نے زمین پر سے ہی انگلی کے اشارے سے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ بتائیے، یہ شان اور یہ سائنس ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ سائنس، میتھ ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے لوگوں نے لے کر کے ان کو اپنا نام دے دیا، اپنا لیبل چپکا دیا کہ نہیں بھئی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ 1842 کے اندر یہ سازش رچی گئی مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلامی تعلیم کے خلاف۔ میرے بھائیو، 6:30 4 منٹ کا وقت رہا ہے، میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ وہ مت کیجئے، میں یہیں پر ہوں، جب ضرورت پڑے گی آپ بٹھا دیجئے گا مجھے۔ میں نے سوچا کہ جلسہ کی طرح ہو جائے، مجمع آنے لگے کہ ہاں بھائی کاشی کا جلسہ، مفتی صاحب جو اتنی محنت کر رہے ہیں، آج جو آدمی کبھی نظر نہیں آتے، عبدالسلام عادل ندوی صاحب آج ماشاءاللہ پہلے نمودار ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں یہ بھی، تو ہم تو بات کرتے رہیں گے۔ میں 2-4 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اور جتنے مہمان آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ اتنی ساری پریشانیوں سے ہم گھرے ہوئے ہیں اس پرفتن دور میں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، اس کو کریں گے تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی آپ کے پاس۔ 2 چیز کیا ہے؟ نمبر 1 یقین کامل کا ہونا اللہ کی ذات پر کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یقین کہاں ہے؟ کوئی پریشانی آتی ہے تو فلاں پیسے والے کے پاس، فلاں دولت مند کے پاس، فلاں سیاسی لیڈر کے پاس، چلے جی ایم ایل اے کے پاس، چلیے جی ایم پی صاحب کے پاس، چلیے جی مکھیا کے پاس، چلیے جی سرپنچ کے پاس، چلیے جی فلاں کے پاس۔ ٹھیک ہے، آپ مدد لیجئے، سبب اختیار کیجئے، لیکن بیفور دیٹ، اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مدد مانگی، سب سے پہلا۔ اس کے بعد کہیں پر بھی جائیے، یقین کامل کا مطلب یہی ہے اللہ کی ذات پر یقین ہو، اس کے بعد پھر پروسیس میں آ کر کام شروع کیجئے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نیک عمل کا ہونا ضروری ہے، اور نیک عمل ہم لوگ کتنا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم بھی اسی علاقے میں ہیں، یہیں کے ہیں، آپ ہی کے بیچ کے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہیں سچ میں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے کہاں نہیں گیا ہوں بھارت کے اندر، تریپورہ میں چائے پینے کے لیے کھڑے ہوئے ایئرپورٹ آ رہے تھے، چائے پلا کے وہ لڑکا چائے دے کر چلا گیا، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چلا گیا ادھر، الگ سے کچھ پڑیا اڑیا کھانا ہوگا۔ ہم اتفاق سے چائے پیتے پیتے ایک دکان پہ پہنچ گئے جس میں گوشت مل رہا تھا، ایک دم بالکل لال لال۔ ہم کہے کہ بھائی یہاں کا یوگی جی کی اماں کا گوشت تو بڑا لال لال ہے، گائے کا گوشت تو بڑا تازہ تازہ۔ ہم پوچھنے گئے قیمت، ہم نے کہا کہ بھیا ذرا بتاؤ
کیا قیمت ہے؟ تو وہ آدمی کرسچن تو نہیں تھا، وہاں کرسچن بہت زیادہ ہے، تو وہ میری ٹوپی اور میرے کرتے کو دیکھنے لگا، اور اس نے دیکھ کر اوپر نیچے دیکھ کر کہا کہ نہیں، یعنی اس کو محسوس ہوا کہ یہ غلط پھنس گیا آ کے۔ میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا ریٹ، دوبارہ میں نے کہا کہ ذرا بتائیے کتنی قیمت ہے، کیا قیمت میں دیتے ہیں آپ یہ گوشت دیتے ہیں؟ اتنے میں وہ لڑکا وہ کہا کہ حضرت ادھر آئیے، بلایا، ہم نے کہا کیا ہوا؟ بولا یہ گوشت پتہ ہے کون سا گوشت آپ کو معلوم؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا 650 روپے کلو گوشت ہے، یہ سور کا گوشت ہے۔ بڑی حیرت ہے، ہم نے کہا کہ یہاں یہی ملتا؟ بولا ہاں، یہاں جتنی بھی علاقے میں چلے جائیں گے آپ کو یہاں سور ملے گا، اور کہیں کہیں پر تو جناب یہاں پر انسان کی بھی ہتیا کر کے بیچ دیتے۔ ایسے علاقے میں اللہ نے پہنچایا، ایسے علاقے چاروں طرف گھوم کر جب میں اپنے علاقے میں آتا ہوں تو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہر اعتبار سے مسلمان پیچھے ہمارے سیمانچل میں ہے، ہر اعتبار سے۔ اور اس غریبی کو اور اس غربت کو، اس پسماندگی کو اور اس لیول کو ہٹانے کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی محنت نہیں، تنظیمی سطح پر کوئی محنت نہیں، بس جو کر رہا اپنا کر رہا۔ اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، تو اس کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں، اچھا کتیس پیسہ آنا کی کرے، پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی محنت نہیں، بس جو لوگ کر رہے ہیں تو اس کی پلنگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں، پیر کھینچتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس ایک ہی اپائے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، عقل مند بنائیے، تو انشاءاللہ اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ کون سا گھر ایسا باقی نہیں ہے جس کے اندر میں بندھن لون نہیں، گروپ لون نہیں؟ کہ اللہ کا قرآن نہیں کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے بندھن لون بند نہیں کیا، گروپ لون لینا بند نہیں کیا، فَأْذَنُوا، آؤ میدان میں، فَأْذَنُوا، اٹھو، تیار ہو جاؤ، آؤ میدان میں، کس لیے؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ جو آدمی سود کھاتا اور کھلاتا ہے، آج بہت آسان ہو گیا، ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں۔ سود کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے، ادنا برائی یہ ہے، اگر ماں سے زنا کر لے تو اس کا وبال کم ہے، بالمقابل سود کھانے کے، سود کھا لے تو اس کا وبال زیادہ بڑا ہے۔ مگر پھر بھی گروپ لون، سماج کی ساری مائیں بہنیں لگی ہوئی ہیں، لے لیتے ہیں 50,000 60,000 روپے، زیادہ دیتے بھی نہیں، وہ 50,000 60,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ زیادہ، اور اس کے اندر میں بڑھوتری کر کے لیتے رہتے ہیں، فون چوستے رہتے ہیں۔ سود کھانے میں مسلمان آگے، شراب پینے میں مسلمان آگے، یہاں پر اپنے علاقے کے اندر میں تو حسد، کینہ، تکبر، ساری برائیاں تقریباً ہم مسلمان آگے، سر پہ ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح کا دانہ، اندر میں بے ایمانی، زمین ہڑپ لیتے ہیں، اپنے بہنوں کی زمینیں نہیں دیتے ہیں۔ اسلام میں جس کی اجازت نہیں ہے، شادی بیاہ میں جہیز، اپاچی کھپاچی گاڑی، پلسر گاڑی چاہیے، 40 آدمی پہنچے گا جو کہ ہاٹ یارڑ یا یہ کپڑا خریدنے کے لیے، اگر بتائیے 50 آدمی پہنچ گیا تو 10,000 کا بل بیٹھا۔ کیا شادی کے کپڑا خریدنے میں 50 آدمی کا ہونا ضروری ہے؟ کیا 5 آدمی یا 2 آدمی بیٹھ کر نہیں خرید سکتے؟ خرید سکتے ہیں، لیکن کس نے کہا، کس نے اجازت دی؟ سماج نے اجازت دی۔ سماج اور کلچر کے مطابق نہیں چلیں گے۔ ارے تمہیں سماج کی فکر ہے، اللہ کی فکر نہیں ہے، غریبی کی فکر نہیں ہے۔ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حرام کا کما کر بہت زیادہ پھولنے لگے ہیں، وہ تو اشاروں میں سلی گوڑی میں اور جا کر جناب کچیار میں کپڑے خرید لیں گے، لیکن جو بیچارہ مزدور ہے، جو بیچارہ مزدور طبقہ زیادہ ہے، کہاں سے لائے گا پیسہ؟ وہ 50 آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ ان رسموں پر کون عمل کرتا؟ اچھے دیندار لوگ بھی ان بیماریوں کے اندر ملوث ہیں۔
سود ایک ایسا جرم ہے صرف اسلام میں نہیں ہندو دھرم میں بھی پاپ ہے. انسانتا ستپتن مام ہے میگا واچے تیشٹو اسرو مگونا تری ویشنو اگنے دسا بھی شاسترار ویشوانرا. اس کے اندر بھی بیاج لینا پاپ ہے. ہندو بھی اگر کسی سے کچھ لیتا یا دیتا ہے اس کے اندر بھی ان کے یہاں بھی اجازت نہیں ہے, اس کی پرمیشن نہیں ہے. زیادہ بول دیا میں نے, میری بات اکثر لمبی ہوتی ہے, 1.5-2 گھنٹے تک بھی اگر ہو جائے تو مضمون پورا نہیں ہوتا. میرا بھی من کرتا ہے بات کرنے کے لیے, لیکن ابھی بس یہ چونکہ جلسہ شروع ہے, ورنہ مفتی صاحب بھی کہیں گے, آپ لوگ بھی کہیں گے مائک پکڑ کر خود بیٹھ گیا ہے. اب بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. خیر ایسا نہیں ہے, ہمارا اپنا ادارہ ہے یہ, میں پڑوسی بھی ہوں اور حضرت مفتی صاحب ہم لوگوں کے سرپرست بھی ہیں. ان کی پوری ٹیم, ان کے اساتذہ جتنے بھی ہیں بڑے مخلص ہیں الحمدللہ, بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کیا ہے. اور بڑے بڑے علماء کرام حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی جو اللہ کے ولی ہیں, وہ آ رہے ہیں آپ کی اس دھرتی کے اوپر. میں خوش نصیبی ہے اس دھرتی کی, اس زمین کی, اس جگہ کی. اور مولانا وہ کیا خلیل صاحب دیوا وہ بھی آ رہے ہیں, اور بھی ہیں. بہت اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. اور بس میں یہی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ لوگ زیادہ تعداد میں لوگوں کو لائیں اور اس پروگرام کو سنیں. یہ نورانی محفل ہے. 2 دن کے بعد پھر آپ اگر چراغ جلا کر ڈھونڈیے گا تو یہ نظام, یہ سسٹم نہیں ملے گا آپ کو اگلے 3-4 سال تک کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.